ایک تخت جو یمن سے 2249 کلومیٹر ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے تو سوچیں وہاں اسے لانے والے الفاظ کتنے طاقتور ہوں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو تھا تو یقین مانیے کہ دنیا کا سب سے طاقتور جادو بھی نہ کر پاتا، اور نہ ہی آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی یہ ممکن ہے۔ جب ہزاروں کلومیٹر دور ایک پیغام، ایک کلپ ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے تو تخت پہنچنے کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سائنس یا کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ وہ الفاظ تھے، جو الفاظ اس دنیا میں موجود ہر چیز سے بھاری اور طاقتور ہے۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملا تو وہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئیں، لیکن جانے سے پہلے اپنے تخت کو ایک اپنے کمرے میں داخل کر دیا جس کے آگے 7 کمرے تھے، اور اس تخت تک پہنچنے کے لیے 6 کمروں کو کھولنا پڑتا۔ اس کی چابیاں صرف ملکہ سبا کے پاس تھیں، لیکن پھر بھی جب ملکہ سبا یروشلم سے محض 4.5 کلومیٹر دور تھیں تو آصف بن برخیا نے وہ تخت سیکنڈ سے بھی کم وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر لیا، اور وہ بھی صرف 2 الفاظ پڑھ کر۔ آج ہم ان 2 لفظوں کی طاقت کے بارے میں جانیں گے جن الفاظ کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اس شخص یعنی جسے کئی علماء آصف بن برخیا کہتے ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ علم اصل میں اسم اعظم تھا، جو علم اللہ تعالیٰ نے طاقتور جنات کو بھی نہیں دیا تھا۔ اسم اعظم کو سادہ الفاظ میں سمجھنا ناممکن ہے، تاہم وصال سے اسم اعظم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ کسی نے اپنے اصلی حسن کو اصلی وجود میں آج تک نہیں دیکھا، اور نہ ہی عشق کو اب آج تک کسی نے دیکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں نہ کہ بذات خود اللہ اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کا نام اسم اعظم ہے۔ پہلے تشریح کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس دور میں آصف بن برخیا کی شکل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسم اعظم ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا تھا، کیونکہ آصف اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کو تھے، تو ان کو ایک علم دیا گیا تاکہ عوام میں ان کی دھاک بٹھا دی جائے اور بعد میں کوئی ان پر اختلاف نہ کر سکے۔ یعنی شیعہ عقیدے کے نزدیک آصف بن برخیا اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امام بنے، اور وہ ایک خاص علم رکھتے تھے۔ بعض کے نزدیک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس دور میں وہ آصف بن برخیا کہلاتے تھے۔ اہل سنت اس بارے میں مختلف رائے رکھتے تھے، اور ان کا ماننا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جن کا ایمان مضبوط تھا، وہ ایک کامل ولی تھے۔ کئی علماء کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نام آصف بن برخیا یہودیوں نے رکھا، بلکہ جبکہ ان کا یہ نام نہیں تھا۔ اہل سنت کا ماننا ہے کہ جب آصف بن برخیا نے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حی یا قیوم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم جس کی حضرت آصف بن برخیا نے تخت سبا اٹھانے کی دعا کی تھی وہ یا حی یا قیوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہائی کے مطابق ایک عالم دین کا قول ہے کہ ہائی وہ ذات ہے جو تمام امور سر انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک
کرتی ہے۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا رہے گا اس کے مردہ کاموں میں زندگی پڑ جائے گی، اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی روح اپنے اندر ایسے اسم کیا پیدا ہوں گے کہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ وہ اسم اعظم وہ حروف ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ درست نہیں۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران۔ جب ہم نے ان صورتوں میں تلاش کیا تو وہ یا حی یا قیوم ہے۔ اللہ کے 99 نام سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، جن کے ساتھ مل کر پورے 100 ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درجات بھی 100 ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنت کے درجات 100 ہیں اور ہر درجوں کے درمیان 5 سال کی مسافت ہے، اور اسماء الحسنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اسماء حسنہ کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی یہی دلیل بتائی جاتی ہے کہ باقی تمام اس نام کے تابع ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی نام سے پکارتا ہے تو اس میں اس شخص کا حصہ ہوتا ہے، مگر اس میں اللہ کے ساتھ پکارنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ وحدانیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک کلمہ یعنی اللہ کی طرف بلایا، جس نے اسے سمجھ لیا اس نے دوسرے کلمات کو بھی سمجھ لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ فرما کر اہل حقیقت کے لیے کلام ختم کیا اور ایک خواص کے لیے عہد بڑھایا، پھر اولیاء کے لیے اتنا اور فرمایا اللہ الصمد، پھر عوام کی خاطر اسے پورا کیا۔ اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ اور اعلیٰ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اسم اعظم حروف مقطعات میں ہے، اور جو شخص ان حروف مقطعات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جانتا ہے تو وہ اسم اعظم سے ناواقف نہیں دے سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقطعات ہی اسم اعظم ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے یا اسم اعظم احد الصمد ہے، بعض نے کہا ذوالجلال والاکرام ہے، بعض نے کہا ربنا ہے۔ اسم اعظم کے سلسلے میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے جو شخص بھی اسم اعظم سے باخبر ہو جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بلکہ وہ شخص اسم اعظم کے ذریعے اس دنیا کے بہت سے عجیب و غریب کام سر انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام اسم اعظم ہے، اس سلسلے میں واضح کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن میں حروف مقطعات کے بارے میں کسی کو خبر نہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر کیوں آیا، ان کا مطلب کیا ہے؟ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے اپنی چینل سید اسلامک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کرنے کی زندگی کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری اس ویڈیو میں سہون کوئی غلطی ہو تو پلیز اسے کمنٹ میں بتا کر ضرور دست کروائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔